السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہماری پری پی جی اسکالرشپ کے حوالے سے۔ ہماری پری پی جی اسکالرشپ یورپین فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اس پروجیکٹس کے بیس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے بیس پہ جو ہے نا آپ کو ڈگری دی جاتی ہے۔ اور ہماری پری جو ہے نا آپ میں سے زیادہ کو پتہ ہوگا کہ کتنا پریسٹیجیس جو ہے نا ایک کمپٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کو ون کرنا امنگ دا ٹاپ کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ اس کو دی جاتی ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالرشپ یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کنسیڈر نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایز اے امپلائمنٹ کنٹریکٹ ہوتی ہے۔ اس کی جو کنٹریکٹ ہوتی ہے وہ ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایز اے امپلائمنٹ کنٹریکٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کی اگر بینیفٹس اور اس کی بات کی جائے تو یہ اٹیرین پی ایچ ڈی اسکالرشپ سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اسے ڈبل سے بھی زیادہ آپ کو اس کی اماؤنٹ ملتی ہے۔ یہ جو ہے نا کومنس ایک EU فنڈڈ پروجیکٹ ہے، 10 انڈیویجول پروجیکٹس ہے، اور جس بندے کا اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہوگا، ریسرچ سکلز ہوں گے، ریسرچ انٹرسٹ ہوگا، اور ریسرچ ایکسپرٹیز ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، جتنا ریلیونٹ ہوگی، تو اس بندے کی سلیکشن کے چانس زیادہ ہوں گے۔ یہ جو کومنس پروجیکٹ ہے وہ سسٹینیبل پولیمر کے اوپر کام کرتے ہیں، اور سسٹینیبل پولیمر سے ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر جو ہے یہ 10 ماری کیوری پی جی اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کون لوگ ایلیجیبل ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا ہے بایو کیمسٹری میں، کمپیوٹیشنل بایولوجی میں، اور بایو ٹیکنالوجی، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس اور ریلیٹڈ فیلڈس میں جنہوں نے ماسٹر اپنی کمپلیٹ کیے، یہ لوگ ایلیجیبل ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ماری کیوری پی جی ہے تو آپ کا پروفائل جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اسٹرانگ ان دا سینس کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی اچھی پبلیکیشن ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ یورپ میں جو ہے نا کوالٹی میٹر کرتا ہے، کوانٹٹی نہیں کرتا۔ کوانٹٹی بھی نو ڈاؤٹ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوانٹٹی پلس کوالٹی ہو تب جا کے آپ کا پروفائل ٹاپ پہ آتا ہے اور آپ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اس کی سلیکشن بڑی ٹف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے انسینٹیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا آپ کو اتنی ایکسٹینسو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آگے جاب مارکیٹ کے لیے جو ہے نا بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں۔ ایکسٹینسو ریسرچ ٹریننگ دیتے ہیں، انڈسٹری ٹریننگ دیتے ہیں، آپ سے بڑی اچھی پبلیکیشن کراتے ہیں۔ تو اس سینس میں جو ہے نا آپ کا پروفائل جو ہے نا 3 سال کے بعد جب بھی آپ کو پی ایچ ڈی ملتی ہے اور آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم آپ کے پاس بڑی اچھی پبلیکیشن ہوتی ہے اور بڑا اچھا آپ کا ریسرچ پروفائل بن جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ماری کیوری جب آپ کا ٹیگ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو آپ ویسے ہی کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آگے مارکیٹ میں جاب لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہر نیشنلٹی کے لیے یہ اوپن ہے، چاہے جو کسی بھی نیشنلٹی سے بلانگ کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ اس کینڈیڈیٹ نے پہلے سے پی جی نہ کی رکھی ہو، بلکہ اس کے پہلے پی ایچ ڈی ہو۔ اچھا، اس ماری کیوری پی ایچ ڈی کے لیے کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے؟ تو آپ کو کریکولم سی وی چاہیے، 2 پیجز انہوں نے جو مینشن کیے میکسیمم، اور موٹیویشن لیٹر آپ کو 1 پیج کا چاہیے، میکسیمم 1 پیج کا، اور جو آپ کی ماسٹر کی ڈگری ہے اس کی سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ وغیرہ جو آپ کو ملے اپنی انسٹیٹیوشن سے وہ آپ کو چاہیے ہوں گے، اور 2 ریکمنڈیشن لیٹر آف ریکمنڈیشن میکسیمم 1 پیج کا آپ کو چاہیے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ اپلیکیشن کے دوران آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو اپلیکیشن جو ہے نا، اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے تو وہ جو ہے 15 مئی ہے، تو اچھا خاصا ٹائم ہے۔ ایویلویشن کس طرح کرتے ہیں کہ اکیڈمک ایکسیلنس کو یہ 50% ویٹیج دیتا ہے۔ اکیڈمک ایکسیلنس کے آپ کے جو بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری، اس میں آپ کے گریڈس کتنے ہیں، کتنے اچھے سے آپ نے جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور ریسرچ ایکسپیرینس اینڈ سکلز جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی پبلیکیشن کی ہے کسی ریسرچ انسٹیٹیوشن یا لیب میں، اس سے ریلیٹڈ آپ کا سکلز آپ نے آبٹین کی ہے، اور ریسرچ اس سے ریلیٹڈ آپ کا اگر ایکسپیرینس ہے، اس کو یہ 20% مارکس دیتے ہیں، ویٹیج دیتے ہیں، اور 20% موٹیویشن کو دیتے ہیں۔ 20% ویٹیج موٹیویشن کو دینا جو ہے نا بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے موٹیویشن لیٹر کو نا اچھے سے جو ہے نا تیار کریں، ان سے جان نہ چھوڑائیں، اور ریفرنسز اور ریکمنڈیشن کو بھی یہ 10% ویٹیج دیتے، تو یہ بھی اچھی خاصی ویٹیج ہے۔ تو اس کو بھی کسی اچھی جگہ سے، مطلب کسی اچھے سورس سے اس کو کرائے۔ نو ڈاؤٹ اس کو لکھنا تو آپ نہیں ہے۔ ریفرنس لیٹر نا 2 طرح سے انسٹیٹیوشن کے پاس جاتی ہے، یا تو وہ آپ سے انفارمیشن مانگتے ہیں آپ کے ریفری کے، اس کا آپ ڈیٹیل دے کے تو وہ خود اس سے رابطہ کرتے ہیں، یا آپ سے جو ہے نا ہارڈ فارم میں PDF فارم میں آپ سے مانگتے ہیں۔ تو دونوں صورت میں آپ نے اس کی اچھی سی تیاری کرنی ہے۔ اگر خود PDF فارم میں آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے تو خود سے اچھے سے طریقے سے تیار رکھیں، اور اگر وہ انفارمیشن مانگے آپ سے پروفیسر کے تو پھر ایسے پروفیسر کا انفارمیشن دے دیں جس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ رپلائی بھی کر سکتا ہے،
आंसर भी कर सकता है और आपके सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप के बारे में अच्छा लिखें। 15 मई इसकी डेडलाइन है, मिड जून में इसकी इवैल्यूएशन कंप्लीट होगी, सेकंड हाफ ऑफ जून में आपकी इंटरव्यू होगी, तो फिर रिजल्ट्स जो कम्युनिकेट किया जाएगा कैंडिडेट के साथ वो मिड जुलाई में होगा और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा मारी क्यूरी पीएचडी का वो स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर में 2025 में। एप्लीकेशन पुट करने में भी आपके पास 1-1.5 महीना है। तो आप अगर इसकी बेनिफिट्स की बात की जाए तकरीबन 3,500 यूरो ये मंथली देते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अलावा और कोई नहीं देगा, या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड पीजी होती है जो इतनी अमाउंट देती है, बाकी नहीं देती इतनी। स्कैंडिनेवियन कंट्री से मेरा मुराद है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये सारी कंट्रीज़ जो है ना, फिनलैंड, इवन फिनलैंड में भी अच्छी सैलरीज होती है। तो बहुत कम्पिटिटिव है जगह है और आप अच्छे से तैयारी करें और इसको विन करें, ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस मारी क्यूरी स्कॉलरशिप का डिटेल जो है ना मैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खुद भी पढ़ के जो है ना उसकी उस तरह से तैयारी कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।